اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعداد و شمار کی ابتدا اکائی سے ہوتی ہے، چونکہ زیرو کے معنی کچھ نہ ہونے کے، کچھ ہونے کی ابتدا اکائی سے ہوتی ہے، لیکن دو عالم کی کوئی اکائی ایسی نہیں ہے سوائے ذات باری کے جس کے مختلف اجزاء نہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں ایک مکان ہے، بظاہر تو ایک ہے لیکن اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ ایک درخت ہے، بظاہر تو اکائی ہے، ایک ہے، لیکن اس کے اندر کتنی اکائیاں ہیں؟ ایک فرد ہے، بظاہر تو ایک ہے لیکن اس کے اندر کتنے اجزاء ہیں؟ کھربوں کی تعداد میں ہے۔ جو اجزاء ہوتے ہیں یا جو حصے ہوتے ہیں یا جن سے مل کر وہ اکائی بنتی ہے، اپنے وجود اپنی ذات میں وہ اکائی ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر وہ اجزاء نہ ہوں تو وہ اکائی نہیں بن سکتی۔ یہاں ارشاد ہوا کہ میرے حبیب اعلان فرما دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ احد کا معنی ہوتا ہے واحد، ہوتا ہے نا ایک۔ احد ہوتا ہے وہ ایک جو غیر منقسم ہو، جس میں اجزاء نہ ہو، جو آگے تقسیم نہ ہو سکے۔ ہم کہتے ہیں ایک مکان ہے، پھر ہم اسے تقسیم کر لیتے ہیں، اس میں دیواریں ہیں، فرش ہے، چھت ہے، دروازہ ہے، کھڑکی ہے۔ ایک درخت ہے، پھر اس میں شاخیں ہیں، پتے ہیں، جڑیں ہیں، تنا ہے، پھل ہے، پھول ہیں۔ کسی بھی چیز کو آپ ایک کہیں گے تو بہت سے اس میں چیزیں مل کر وہ اکائی بنیں گی، وہ ہوتا ہے واحد۔ احد کا معنی یہ ہے کہ جو اپنی ذات میں ایسا ایک ہو کہ وہ کسی جز کا محتاج نہ ہو، کہ اس میں سے کوئی جز نکل جائے تو اس کا وہ ایک ہونا مشکوک ہو جائے۔ اب ذات حی و قیوم کے لیے جو انسانی استعداد ہے، انسانی عقل ہے، خرد ہے، آپ نے دیکھا بے شمار لوگوں نے بت تراش کر لیے، بے شمار لوگوں نے مختلف شکلیں بنا لیں، تصویریں بنا لیں، مختلف چیزوں کو پوجنے لگے۔ انہیں دھوکہ یہ لگا کہ یہ مظاہر قدرت ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی شعبہ الوہیت کا موجود ہے۔ اللہ کریم نے اس کی تردید فرما دی، فرمایا
اللہ احد ہے، ایسی اکائی ہے جو غیر منقسم ہے، وہ نہیں تقسیم ہو سکتا، نہ وہ اجزاء سے مل کر بنا ہے، نہ آگے اس کی ذات کے کوئی اجزاء بن سکتے۔ اس احدیت کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا اللہ الصمد۔ وہ کیسا احد ہے؟ وہ ایسا احد ہے کہ جسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اپنی توحید کو قائم رکھنے کی۔ اب اسے آپ کوئی بے نیاز لکھتا ہے یا کوئی بے پرواہ لکھتا ہے یا کوئی بے احتیاج لکھتا ہے تو یہ الگ بات ہے، یہ ہمارے اظہار کے طریقے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان میں کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ سارے طریقے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے۔ ذات باری کی طرح صفات باری بھی انسانی علوم اور اس کی دماغی صلاحیتوں کی قید سے بالا تر ہیں۔ ہم اپنے سمجھنے کے لیے مختلف توضیحات اور الفاظ گھڑتے رہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ ایسی اکائی ہے کہ دنیا کی ہر اکائی محتاج ہے اپنے اجزاء کی جن سے مل کر وہ بنتی ہے۔ بظاہر تو اکائی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بے شمار جز ہوتے ہیں۔ اللہ ایسی اکائی نہیں ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی جز کا محتاج نہیں کہ کچھ اجزاء کچھ اوصاف اس کے ساتھ ملیں تو وہ اکائی قائم رہے، کوئی چیز درمیان سے نکال دیں تو اس میں کمی آ جائے، نقص آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایسی اکائی ہے جس کی مثال مخلوق میں نہیں ملتی۔ اب اکائی کے وجود میں آنے کے ذرائع ہیں۔ کہ کہیں سے تو وہ پیدا ہوتی ہے، فرمایا لم یلد، کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے بنانے کا، کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں ہے۔ ولم یولد، اور اپنا کوئی جز اس نے آگے تقسیم نہیں کی۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ جزو بدن ہوتی ہے، باپ کے صلب میں نطفہ رہتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے وجود سے غذا لیتا ہے، یعنی ماں اور باپ کے وجود کا حصہ ہوتی ہے اولاد۔ اسی لیے جس جانور کی اولاد ہوگی اسی جانور کی اس میں خصوصیات ہوں گی، کیونکہ انہی کا حصہ ہے۔ شیر کا بچہ شیر ہوگا، بلی کے بچے بلیاں بنیں گے، انسان کا بچہ انسان ہوگا، گائے بیل کا بچہ اسی طرح بنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ گائے کا اور بن بھینس جائے یا بچہ بھیڑ کا اور بن بکرا جائے، نہیں ہوتا، اسی وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ ایسی اکائی ہے کہ ایک تو اپنی ذات میں بننے کا کسی کا محتاج نہیں، اور آگے تقسیم نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں خدا آ گیا اور اس میں اللہ موجود ہے اور اس میں نظر آتا نہیں، وہ غیر منقسم ہے، نہ اس کا کوئی، وہ جو اس کی ذات ہے وہ ناقابل تقسیم ہے۔ کوئی اس کا بیٹا کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، کوئی اس کی اولاد بتاتا ہے تو غلط بتاتا ہے۔ تو اس میں الصمد کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جو وحدت ذاتی ہے وہ کسی شے کی اپنے وجود کے قیام کے لیے محتاج نہیں۔ نہ کوئی مخلوق میں سے اور نہ کوئی زمینوں میں سے نہ آسمانوں میں سے، وہ اکیلا خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔
انبیاء اور رسل اس کی بہت منتخب شدہ اور قریبی مخلوق ہے، فرشتے اس کی بہت اچھی مخلوق ہے، زمین و آسمان اس کی صنعت کا شاہکار ہیں، ایک ایک تن کا ایک ایک درخت، ایک ایک پھل اس کی صنعت کا شاہکار ہے۔ ایک درخت ہے، جڑیں ہیں، لکڑی ہے، پتے ہیں، ساری لکڑ کھا جاؤ اس میں کوئی ذائقہ نہیں، پتا چباؤ چبایا نہیں جا سکتا، اس پہ پھل لگتا ہے تو اتنا لذیذ، اتنا شیریں۔ وہ ساری اس لکڑی، پتوں، جھاڑ جھنکار سے کس نے یہ نکال دیا کہ اس میں شیرینی بھر دی، اس میں لذتیں بھر دی، اس میں قوت بھر دی، اس میں بیماریوں کے دفاع کی صلاحیت بھر دی۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اس کا تخلیق کردہ ہے، اس کی ذات اس سب سے بالا تر ہے۔ وہ اکیلا ہے، ایسا اکیلا جس کا کوئی جز نہیں، اور ایسا اکیلا جو کسی چھوٹے سے چھوٹے جز کا اپنے واحد لا شریک ہونے میں محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ اپنے بننے میں کسی کا محتاج ہے اور نہ اپنے جیسا اس جیسا کوئی بن سکتا ہے۔ جو بھی بنے گا وہ مخلوق ہوگا، اس کے اس اکائی کا کوئی حصہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جو بھی بنے گا وہ اس کی تخلیق ہوگی، اس جیسا نہیں ہوگا، اس کی اکائی کا کوئی ذرہ اس میں نہیں آئے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی کسی طرح سے، کسی رشتے سے، کسی ناطے سے، کسی طریقے سے کوئی بھی اس کی ذات کے کسی شعبے یا اس کی کسی صفت میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی شان ایسی ہے کہ اس کی صفات بھی اس کی شان کے مطابق، اگر انہی صفات کا پرتو انسان میں آئے گا تو انسانی استعداد کے مطابق ہوگا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کسی ظاہری مدرسے میں نہیں پڑھتے، لیکن دنیا بھر کے علوم کے جامع اور صحیح علوم تقسیم فرماتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ کی صفت علم کا پرتو ہوتا ہے، لیکن اس صفت کا پرتو تو انبیاء میں آتا ہے، اس ذات کا حصہ کوئی نہیں آتا کہ ان میں کوئی تھوڑا سا بھی ذرا برابر بھی شائبہ الوہیت کہا جائے، وہ نہیں آتا۔ اس کی ذات غیر منقسم ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی توحید کو بنانے میں کوئی اجزاء ہے، نہ وہ آگے تقسیم ہو سکتی۔ تو اس میں صمد کے معنی کی تعیین ہو جاتی ہے۔ سوال میں پوچھا یہ گیا ہے کہ صمد کے معنی کیا ہیں؟ اس کے بہت سے معنی بے نیاز، بے پرواہ، بے احتیاج، نراتار کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو معنی کیے گئے ہیں یہ تو لوگوں نے جو سمجھا اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ لفظ تراشے۔ حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ ایسی اکائی، ایسی وحدانیت، ایسا ایک ہے کہ مخلوق کی ہر اکائی بھی اجزاء کی محتاج ہے۔ اس پر قیاس نہ کر لینا۔ وہ ایسا ایک ہے کہ اپنے وجود میں بننے کے لیے کسی ذرے کا، کسی جز کا محتاج نہیں ہے، اور جو اس کی ذات اور اس کی صفات ہیں وہ آگے غیر منقسم ہیں۔ کسی دوسرے میں وہ صفت نہیں پائی جا سکتی کہ وہ اس میں اس کی برابری کرے۔ اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ صمد کا معنی ان سب سے جو اچھا لگتا ہے وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی ہوتا ہے کہ اسے کسی کی احتیاج نہ ہو۔ بے پرواہ ایک زمانی سا لفظ ہے، بے احتیاج بھی ایک حد تک، لیکن خوبصورت لفظ نہیں ہے۔ بے نیاز تھوڑا سا ادبی لحاظ سے خوبصورت ہے، لیکن مفہوم یہ ہے
کہ وہ ایسی واحد لا شریک ذات ہے کہ اس کی ذات کو اپنی توحید کے لیے کسی چیز، کسی ذرے، کسی تائید، کسی ذرہ برابر چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی توحید کا انکار کر دے تو بھی اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے مان لیں تو بھی اس کی توحید کو لوگوں کے ماننے سے بڑھ نہیں جاتی۔ اس کی ذات کسی کے کردار سے متاثر نہیں ہوتی، وہ سب سے بالا تر ہے، اور وہ توحید آگے غیر منقسم ہے۔ کسی دوسری بڑے سے بڑی ہستی میں، وہ نبی ہوں یا فرشتے، اللہ کی قریب ترین مخلوق ہو، مقرب ترین، اس میں آپ الوہیت کا، ذات باری کا یا صفات باری کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ غیر منقسم ہے۔ جس طرح اپنے بننے میں وہ ذاتی طور پر واحد لا شریک ہے، کوئی جز نہیں ہے، اسی طرح آگے اس کا کوئی جز بنا کر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ چیز ماننا اور منوانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ زبانی دلائل، تقریر، بیان، کوئی چیز اس کو نہیں منوا سکتی جب تک برکات نبوت اور وہ کیفیات جو قلب اطہر سے قلوب کو آتی ہیں، جب تک وہ نصیب نہ ہوں بندہ اس کا قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر چیز میں مختلف اجزاء دیکھتا ہے، ہر اکائی میں مختلف اجزاء دیکھتا ہے، اور ہر اکائی کو آگے تقسیم ہوتے بھی دیکھتا ہے۔ اب جو اس کا مشاہدہ ہے عمر بھر کا، وہ یہ ہے کہ اکائی کا وجود ہے لیکن اس میں بے شمار اجزاء ہیں، ہر اکائی آگے تقسیم کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک انسان کا ایسا مشاہدہ ہے جس میں ان پڑھ جاہل سے لے کر بڑے سے بڑے فلاسفر تک سارے اس میں شریک ہیں، اپنی اپنی علمی استعداد کے۔ اب ایک زندگی بھر کا مشاہدہ، اپنے بڑوں سے سنی ہوئی بات، اپنے سے آگے لوگوں کو سمجھانے والی بات، اس کو چھوڑ کر ایسی اکائی کیسے مان لیں جو نہ بننے میں محتاج ہے نہ آگے تقسیم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں وہ پورے کا پورا وحدہ لا شریک اللہ کو کسی بت میں نہیں مانتے۔ آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہر بت میں انہوں نے کسی نہ کسی صفت کا پرتو سمجھا ہوا ہے کہ اس بت کی پوجا کرو تو اولاد دیتا ہے، اس کی پوجا کرو تو بارش ہوتی ہے، اس کو پوجا جائے تو، یعنی انہوں نے اس اکائی کو اپنی عقل کے مطابق آگے تقسیم کر دیا۔ اب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہ ساری تقسیمیں غلط ہیں، وہ ایسی اکائی ہے جو نہ بننے میں محتاج ہے کسی جز کی، اور نہ اس کا کوئی جز اس سے آگے الگ کیا جا سکتا، یہ عقل نہیں مانتی۔ یہ ماننے کے لیے وہ کیفیات چاہیے جو انبیاء کی قلوب اطہر میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جس نے انبیاء کی عظمت کو تسلیم کیا، دل نبی سے لگایا، اسے ایمان نصیب ہوا، جس نے نبی سے دل نہیں لگایا اسے ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ نبی کا پیغام سنتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ وہ نبی کو اپنے سر پہ بٹھائے؟ آپ ایک میسج کہیں سے لاتے ہیں، سنا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کے گھٹنے چومنے تھوڑا ہی آتا ہے، بات آپ نے کی انہوں نے سن لی، چلے گئے۔
تو یہ نبی کی عظمت اور نبی کی ذات کے ساتھ ایثار اور نبی پہ جان نچھاور کر دینے کا جذبہ اور نبی سے محبت سے بڑھ کر عشق اور جنون، یہ ضروری ہے توحید باری کو ماننے کے لیے۔ بندہ توحید کا قائل اس جذب درون سے ہوتا ہے۔ خواتین میں اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت یاسر ان کے بیٹے، عمار ان کی اہلیہ حضرت سمیہ ایک ان کی بیٹی تھی۔ یہ کئی نسلوں سے غلام آ رہے تھے، کہیں سے بچہ پکڑا، کسی بڑے کو پکڑ لیا، غلام بنا لیا، پھر اسے بیچ دیا، پھر اس کی شادی ہوئی، آگے اولاد، پھر جو اولاد ہوتی تھی غلام در غلام، اسی طرح وہ چلتے رہتے تھے۔ تو یہ بھی کئی نسلوں سے غلام تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو جہل کے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ اگر شہر کے ایسے لوگ جو کئی نسلوں سے ہمارے غلام ہیں وہ علی اعلان ساتھ دیں گے نبوت کا، تو پھر ہم جو آزاد لوگ ہیں ان کو کیسے روکیں گے؟ اس نے بڑے مظالم توڑے، ان پر بے پناہ زیادتی کی، دن بھر گلی میں پیٹے جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شام انہیں گھسیٹ کر گھر میں پھینک کے پانی کا ایک گھڑا گھر میں رکھا تھا، لیکن چاروں میں سے کسی میں یہ سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پی لے یا پانی ڈال کر کسی دوسرے کو پلا لے۔ کھانے کو تو کچھ تھا نہیں، پانی کا گھڑا تھا، لیکن کسی میں اتنی سخت ہمت نہیں تھی کہ وہ پانی ڈال کر گھونٹ بھر لے یا دوسرے کو پلا دے۔ اس طرح سے پیٹے جاتے۔ آخر ابو جہل تھک گیا، ان کے سینے پہ گھٹنا رکھ کے خنجر نکال کے وہ کہنے لگا کہ میں مار مار کر تھک گیا، ظلم کرتے کرتے تھک گئے، تم مار کھا کر نہیں تھکے، اب ایسا کرو کہ میرا بھرم رہنے دو، دنیا میں میری بات رہنے دو، تم دل سے نہ کہو، تم دل سے مسلمان رہو، لیکن تم تو ایک بوڑھی ضعیف عورت ہو، تم زبان سے کہہ دو کہ میں اس دین کو نہیں مانتی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرا بھرم تو رہ جائے، تم دل سے نہ کہو، تم دل سے کلمہ پڑھے رکھو۔ اس ضعیف نحیف النظار خاتون نے ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی، روزے فرض نہیں ہوئے، حج فرض نہیں ہوا، عبادات کا سوال ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارا دین ہے، لیکن وہ ان کا جو جملہ ہے نا وہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ توحید سمجھ کیسے آتی۔ کہنے لگیں کہ تو کیسا نامراد ہے، اب جس وحدہ لا شریک کو میں دیکھ رہی ہوں میں اس کا انکار کیسے کر دوں؟ اگر آنکھوں سے نظر آتا تو پھر تو ابو جہل بھی دیکھ رہا ہوتا، آنکھیں تو شاید نظر اس کی ان سے تیز تھی۔ تو انہوں نے کہا بھی عجیب بات تم کہتے ہو، تمہارا مطالبہ عجیب ہے کہ جو حقیقت میرے سامنے ہے میں اس کو جھٹلا دوں اور تمہاری بات مانوں، یہ عجیب بات ہے، تم بے وقوف ہو۔ کوئی باہوش باخرد آدمی جس حقیقت کو دیکھ رہا ہو اس کا انکار کیسے کر دے؟ بڑی عبرتناک طریقے سے انہیں شہید کیا، اس نے خنجر مارے، پھر دونوں ٹانگیں دو اونٹوں یا دو گھوڑوں سے باندھ کر مختلف سمت میں دوڑا دیے، تمہارا جسم پھاڑ کے رکھو۔ کہا یار جو مرضی کر لو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اب انہیں یہ کیسے نظر آ گیا؟ یہ وہ کیفیت ہے جو جب بندہ اللہ کے نبی سے جڑتا ہے تو وہ جو کیفیت صحبت در آتی ہے
وہ از خود آداب نبوت بھی سکھا دیتی ہے، اس کو جنون بھی پیدا کر دیتی ہے، اور جب تک برکات نبوت دل میں نہ آئے، اللہ کی توحید تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کو رازق کو نہیں مانتا، کیوں رشوت لیتے ہیں، کیوں چوری کرتے ہیں، رازق تو اللہ ہے، کیوں حرام کھاتے ہیں، کیوں دوسرے کا مال چھینتے ہیں، رازق تو اللہ، اللہ کی ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کیڑا پتنگے سے لے کر انسان تک، حیوان جانور، ہر چیز کی روزی کی ذمہ داری ہے اس کی، جس نے پیدا کیا ہے اس نے روزی دینی ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ روزی اسے دے گا، اس نے خود اعلان فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تو اگر ہم مانتے ہیں نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، اللہ کو واحد لا شریک، اس کی ذات اور اس کی صفات کو ماننا مشکل ترین کام۔ حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس میں جھوٹ بول کے اپنے لیے جگہ پیدا کر لیتے ہیں، رشوت دے کے جگہ پیدا کر لیتے ہیں، مگر حج کرنا ہے اس میں رشوت دینے کی کیا توقع؟ اگر نہیں تو نہ نکلے، تم تو مکلف ہو کہ وسائل ہوں تو حج کرو، اگر وسائل ہی نہیں ملتے تو تم سے پاس پرسی نہیں ہوگی، تو رشوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ پہ اعتبار ہے تو وہ وسائل پیدا کر دے گا۔ کیوں ہم چوری کرتے ہیں، دوسرے کا مال کیوں چھین لیتے ہیں، کیوں ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں؟ ایک ایک چپا زمین کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کیا اس زمین کو ساتھ لے جائے گا قبر میں؟ یہ وہ ایمان کی کمی ہوتی ہے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے روبرو نہیں کرتے، ہم زبانی کہتے ہیں، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوتا کہ یہاں اللہ موجود ہے۔ اور یہ یقین توحید باری، ذات باری، صفات باری کا حاصل کرنے کے لیے برکات نبوت کی ضرورت۔ نبی کی تعلیمات میں صرف الفاظ نہیں ہوتے، کیفیات بھی ہوتی، وہی کیفیات مقصد حیات ہیں، پھر ان چیزوں کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک روسی کہانی ہے کہ جب روس کے بادشاہ تھے تو بادشاہ کسی سے بہت خوش ہوا کسی بات پر، تو اس نے اسے کہا کہ بھئی تم صبح اٹھ کر چل پڑو اور شام تک واپس جہاں سے چلے ہو وہاں پہنچ جاؤ، تو جتنی زمین اس میں اندر آئے گی وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا جاگیر کے طور۔ اب وہ بندہ صبح اٹھ کے ساری رات منصوبہ بناتا رہا ذہن میں کہ کہاں سے چلوں گا، کہاں سے گزروں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے اتنا چکر لگا کر شام تک 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا دن ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ ایک اس نے اپنا نقشہ ذہن میں تیار کر لیا۔ اب صبح جب چلا، تھوڑی دور چلا، تو اس نے کہا ذرا سا تیز چلوں تو یہ بڑھایا جا سکتا ہے، 2 گاؤں اور آ جائیں گے۔ تیز چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا کہ اگر میں ہلکا ہلکا دوڑتا چلا جاؤں تو شاید 8-10 گاؤں کی زمین اور آ جائے۔ اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ دوڑتا اپنے اندازے کے مطابق چکر لگاتا سارا دن جو دوڑتا رہا، تو جب واپس اس جگہ کے قریب پہنچا تو دل بیٹھ گیا یا دماغ کی نس پھٹ گئی، اس سارے دن کی دوڑ سے وہ گرا۔ تو جہاں قدم تھے وہاں سے جب گرا تو سر اس جگہ لگا جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا۔ تو آخر میں وہ لکھتا ہے "This was the land he needed"، اسے اتنی سی زمین کی ضرورت تھی جس پر اب وہ لیٹا ہوا ہے کہ کھڈا مار کر اسے دفن کر دیا جائے۔ سارا دن دوڑ کر زندگی گنوا دی۔
تو کیا ہم سارے نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم چھینا جھپٹی کرتے ہیں یا ناجائز لیتے ہیں یا غلط وسائل سے یا جھوٹ بول کر لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے سوائے مصیبت کے کچھ نہیں ہوگا؟ پھر بھی لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یقین، توحید باری کو ماننا اور اس کی صمدیت پہ یقین ہی تو مشکل کام ہے، اور یہ مشکل حل ہو جاتی ہے برکات نبوت سے۔ اس کے بغیر اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ سیدنا۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأهلنا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انک علی کل شیء قدیر۔ یا شافی الامراض یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رحمت۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔